آپ سب لوگوں کا اس ارلی مارننگ آنے کا بہت شکریہ۔ آج ہمارے اس پریس کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات اور خان صاحب کا صحت ہے۔ اس کے سلسلے میں تفصیل سے بات انشاءاللہ آج ڈاکٹر بابر امان صاحب کریں گے۔ میں اتنا عرض ضرور کروں گا کہ گزشتہ 3 سالوں سے سیاسی چپکلش آلریڈی انتہا پر ہے، اور اس ملک کا سب سے بڑا کرائسس عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا ہے۔ اس بھی حکومت اور خاص کر خان صاحب کے صحت کے بارے میں جب تشویش بڑھتی ہے تو خان صاحب کا صحت اور جیل میں کنڈیشن پورے پاکستان کا کنسرن ہے۔ یہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے بلکہ ہر پاکستانی کا کنسرن ہے۔ اس پہ حکومت جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کرتی ہے جب وہ خان صاحب کے صحت کے بارے میں چیزوں کو سیکرٹ رکھتی ہے۔ جمہوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں سیکریسی جمہوریت کا کینسر ہے۔ پہلے بھی ایسا ہوا تھا۔ خان صاحب کے صحت کے بارے میں جب تشویش بڑھا، ہم نے درخواست کی کہ خان صاحب کے ذاتی معالج شوکت خانم سے خان صاحب کا معائنہ کرے۔ اس وقت یہ اکتوبر 2024 کی بات ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ پیمز کے ڈاکٹر جائیں گے۔ پیمز کے ڈاکٹر جس وقت جا رہے تھے ہمیں بتایا گیا اتنے ڈاکٹر جا رہے وہ خان صاحب کا معائنہ کریں گے۔ معائنہ کے بعد مجھے ڈائریکٹلی وہ رپورٹ بھیج دی گئی۔ اس مرتبہ نہ خان صاحب کے فیملی کو، نہ پارٹی کو، نہ کسی اور کو خان صاحب کے صحت کے بارے میں بتایا گیا، اور نہ بعد میں ہمیں آج تک کچھ بتایا گیا۔ لاسٹ ٹائم بھی جب حکومت کی رپورٹ ہمارے پاس آئی تو دا نیکسٹ ڈے شوکت خانم کے ڈاکٹروں کو اجازت ملی اکتوبر 2024 میں، اور انہوں نے معائنہ کیا۔ اس وقت حکومت نے سیکرٹ رکھا۔ انفارمیشن منسٹر کی سٹیٹمنٹ ٹو لیٹل ٹو لیٹ ہے، بہت دیر سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے اور بہت کم ہے۔ ہمیں مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد خان صاحب کی ایکسس دی جائے تاکہ ان کے ذاتی معالج شوکت خانم کے جو لاسٹ نائٹ اڈیالہ کے باہر، جیل کے باہر کھڑے رہے، ان کو آج ہر صورت میں آپ ایکسس دیں تاکہ لوگوں کی یہ تشویش ختم ہو، اور عوام کے، قوم کے سامنے، ان کی فیملی کے سامنے، پارٹی کے سامنے، ہر پاکستانی جو اس وقت اس تشویش میں مبتلا ہے ان کو یہ علم ہو جائے کہ خان صاحب کو جیل سے پیمز منتقل کرنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی، کیا پروسیجر ہوا، اس پروسیجر کے بعد آئندہ کیا تجویز کیا گیا ہے، اور اس وقت خان صاحب کی صحت کے بارے میں کیا پوزیشن ہے۔ اس طرح ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کی فیملی اور بشرا بی بی کی فیملی کو بھی فوراً فور ایکسس دی جائے تاکہ یہ تشویش ہمارا ختم ہو۔ ہم عدالتوں سے بھی مطالبہ کریں گے، ڈاکٹر صاحب تفصیل سے بتائیں گے کہ ہمارے کیسز لگائے جائیں، خان صاحب کی کیسز لگائے جائیں، ان کی بیل پٹیشنوں پہ فیصلے ہوں اور ان کی جلد سے جلد رہائی ہو۔ یہ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایکسس آج ہمیں دی جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو چیئرمین اور علی بخاری اور وکلا۔ یہ روٹین کی پریس کانفرنس نہیں ہے، اس لیے میں روٹین کے طریقے سے گفتگو بھی نہیں کروں گا۔ یہ ایک عام آدمی کی صحت کا سوال ہو تو وہ بھی اللہ کی نظر میں سب سے قیمتی چیز ہے اس کرۂ ارض پر، اور ایک ایسا آدمی جس کو مسلسل کئی سالوں سے اور دوسرے عشرے میں کروڑوں لوگ ووٹ دے رہے ہیں اور وہ ووٹ چوری کیے جا رہے ہیں، اس شخص کی اگر سلامتی کا سوال ہو اور اس شخص کی اگر زندگی کا سوال ہو تو دس از ناٹ این آرڈینری کویسچن، یہ عام سا سوال نہیں ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کو فوری طور پہ حکومت رہا کرے۔ جہاں انہوں نے حالات پہنچا دیے ہیں اس کا نتیجہ بڑا خوفناک ہوگا اور ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، اور انسانیت کے لیے یہ ایک چیلنج ہے ساری دنیا کی جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے بھی، اور پاکستان میں جو آزاد صحافی ہیں بول رہے ہیں اور جو نہیں بول رہے، میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ مطالبہ میں کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ فوری طور پہ، آپ سب کے علم میں ہے، ہمارے گھر میں بزرگ ہیں، اولڈ ایج ہے، ینگ ایج کے لوگ ہیں،
لوگ جاتے رہتے ہیں اسپتالوں میں. جب کوئی سرجری ہوتی ہے تو سرجری کرنا اٹ سیلف ایک دن کا یا چند گھنٹوں کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد جو سرجری کے بعد پوسٹ آپریشن ٹائم ہے اور پوسٹ آپریشن نرسنگ ہے اور پوسٹ آپریشن ڈاکٹرز کی کیئر ہے اور پوسٹ آپریشن میڈیکیشن ہے, وہ اسپتال کے اندر کسی طور سے بھی ممکن نہیں ہے. اگر اسپتال کے اندر ممکن ہوتی تو اس جو جعلی نظام ہے اس کے فرضی وزیروں نے 3 قوم کے سامنے نیریٹو رکھے. پہلا نیریٹو یہ تھا کہ عمران خان صحت مند ہے, ان کو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا نیریٹو یہ رکھا گیا کہ عمران خان کے لیے ایک اسٹیٹ آف آرٹ جیل اندر موجود ہے, ہاسپٹل, اور اگر ضرورت ہوئی تو ہم ان کو ہاسپٹل شفٹ کر لیں گے. میں نیچے کی بات نہیں کر رہا, یہ جو شو بازی والی کابینہ ہے میں اس کے ممبران کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد تیسرا حکومتی ترجمان آتا ہے اور تیسرا بیانیہ یہ آتا ہے کہ جی ہاں وہ ایک معمولی سے کام کے لیے ہسپتال لائے گئے تھے. عمران خان جیسا گلوبل ایتھلیٹ اور معمولی سی اگر ان کو کوئی تکلیف ہے تو وہ ہسپتال جائے گا, اور پھر ان کو خیریت سے واپس پہنچا دیا گیا ہے. میں اس مرحلے پہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں, میں نظام کو یاد دلانا چاہتا ہوں, میں عدالتوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے نواز شریف کو, جس کو کوئی بیماری نہیں تھی, آپ وہ کلپ ضرور میری گفتگو کے ساتھ ملا کے چلائیے گا جو ان کی پارٹی کے اور اس کے گھر والے کہتے رہے ہیں, اور وہ اتنی بیماریاں اور وہ پلیٹلیٹس اور اتنے آپریشن اور اتنے غدود اور پتہ نہیں کیا کیا بیان کرنے کے بعد میڈیکل گراؤنڈ کوئی تھی نہیں, اس کے باوجود نواز شریف کو رہا کیا گیا تھا. اور نواز شریف کو کسی عام آدمی نے نہیں پکڑا تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان کی تفتیش تھی اور اس کے ذریعے سے جو اس کے خلاف ریفرنسز فائل ہوئے تھے اس میں گرفتار ہوئے تھے. عمران خان کے وہ قیدی نہیں تھے. اب اگر عمران خان کو فوری طور پہ رہا نہیں کیا جاتا اور پوسٹ آپریشن کیئر اس کو خراب ہونے کی اجازت دی جاتی ہے تو پھر پاکستان کی قوم, پاکستان تحریک انصاف اور قاسم اور سلیمان اور ان کی بیگم بشرا عمران اور ہم سارے یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. صحت کے ساتھ, زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے. اور یہ اس کی صرف ایک اور مثال ملتی ہے سیاست کے اندر کہ کس طرح سے اپنے مخالفین کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. مجھے یوں لگتا ہے جس طرح حسینہ واجد کی جو بدرو ہے وہ پاکستان کے فارم 47 والے وزیر اعظم کے اندر یا اس کے پیچھے آ گئی ہے, اس لیے کہ اس نے اپنے مخالفین کو جیلوں میں بند کیا سالہ سال تک, ان کو علاج معالجے کی ایکسیس سے محروم کیا, اور ان میں خالدہ ضیاء جو وہاں فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ بھی شامل تھیں, اور ان کو ہاسپٹلائزیشن سے محروم کیا اور ڈاکٹروں کی ایکسیس سے بھی ان کو محروم کیا. دوسری کوئی مثال مجھے ریسنٹ ہسٹری کی اگر نظر آتی تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا. یہ سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پہ رسائی سے زیادہ ہم زور دیتے ہیں آج کے بعد کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے. خود حکومت کہتی ہے, اس کے آپ جتنے انویسٹیگیٹو رپورٹرز ہیں, ولاگر ہیں, بلاگر ہیں, جنہوں نے آلٹرنیٹ میڈیا, آپ جانتے ہیں سارے کہ عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. عمران خان اور بشرا کے خلاف, بیگم کے خلاف, دونوں کے خلاف یہ بنایا گیا تھا, ان کی فیملی کے خلاف کہ جی بڑی کرپشن کے کیسز تھے. جب اس میں سے نکلے تو وہ کیسز ایسے تھے جو اسلام کی تاریخ میں بھی اور مہذب دنیا کی تاریخ میں بھی میٹریمونیل ایشوز جو ہوتے ہیں, شادی کے معاملات جو ہوتے ہیں, ان کو اس طرح سے پبلسائز نہیں کیا جاتا. پھر لوگوں کو بٹھایا جاتا تھا, بلایا